الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المہدیین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال اللہ تبارک و تعالی الذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ فاولئک هم المفلحون وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وتعزروہ وتوقروہ صدق اللہ مولانا العظیم صدق وبلغنا رسولہ النبی الامی الحبیب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ قابل احترام معزز و محتشم برادران اسلام، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے عبادت اور تعظیم۔ گزشتہ دروس کے اندر ہم نے دو حوالوں سے گفتگو کی، ایک توحید باری تعالی اور دوسرا عقیدہ رسالت۔ اللہ کائنات کو بنانے والا، عدم سے وجود دینے والا اور اس کائنات کا مالک حقیقی ہے، اور رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے اپنی تمام تر مخلوقات میں سے اپنا نمائندہ خاص بنایا۔ تو لہٰذا اب سوال یہ ہے کہ ہمارا خالق کے ساتھ اور اس نمائندہ خاص کے ساتھ ہمارا تعلق کس کس جہت سے اور کس کس اعتبار سے ہونا چاہیے؟ پہلی کا تعلق، عبادت کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور تعظیم کا تعلق اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، اور پھر آپ کے توسل سے امت کے دیگر اخیار، اولیاء، علماء اور ان کے متعلقہ چیزوں کے ساتھ ہے۔ احباب گرامی، چونکہ اللہ کی ذات ہماری خالق ہے، اور یہاں
ایک تعریف سمجھ لیجئے کہ خالق کی بنسبت یا خلق کی نسبت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور وہ ہے عدم سے وجود دینا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی۔ تمہارا کون سا رب؟ الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا فرمایا، والذین من قبلکم، اور جس نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ چونکہ ہمارا خالق اللہ ہے، ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو لہٰذا یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ عبادت کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی نبی ہو، مرسل ہو، ولی ہو، غوث ہو، یا کوئی کتنی بھی طاقت والا ہو، وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت کے لائق ایک ہی ذات ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ عبادت کہتے کسے ہیں؟ یہ وہ بنیادی چیز ہے جو آج ذہنوں کے اندر بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر اہل ایمان پر، مسلمانوں پر شرک کے اور بدعت کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ یہ در حقیقت عبادت کی تعریف سے ناسمجھی کا نتیجہ ہے۔ تقریباً ملے جلے الفاظ کے ساتھ تمام تر امت کے علماء، ائمہ حضرات نے جو عبادت کی تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ خاص کام، اس میں صرف نماز، روزہ یا حج زکوٰۃ کا معاملہ نہیں ہے، ہر وہ خاص کام جو کسی کی نسبت معبود کا اعتقاد رکھتے ہوئے اس کی تعظیم اور اس کے لیے عاجزی کے اظہار کے لیے کیا جائے، اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ میں پھر دہرا رہا ہوں، ان الفاظ کو اپنے اور سادہ کر کے میں عرض کر دوں، حد درجہ کی وہ تعظیم، حد درجہ کی وہ تواضع، وہ خضوع جو کسی کو معبود سمجھتے ہوئے اس کے لیے کیا جائے، اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ یہ عبادت کی تعریف جب آپ کے ذہنوں میں آ جائے گی، پھر آپ پر کوئی اگر بڑے سے بڑا بھی اعتراض ہوگا تو آپ کے لیے جواب دینا ایک چٹکی کی بات ہو جائے گی، کیونکہ زیادہ تر غلط فہمیاں اس تعریف یا تو سمجھ رہے ہوتے ہیں یا اس کو جان بوجھ کر سائیڈ پر کر کے اعتراضات کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ میں تیسری بار پھر اس کو دہرا رہا ہوں، کسی کو معبود سمجھتے ہوئے، الہ سمجھتے ہوئے، مسجود سمجھتے ہوئے، اس کے لیے حد درجہ کی تواضع، حد درجہ کی تعظیم، اس کا نام عبادت ہے۔ اب وہ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، وہ اٹھنا بھی ہو سکتا ہے، وہ بیٹھنا بھی ہو سکتا ہے، وہ لیٹنا بھی ایون کے ہو سکتا ہے۔ صرف سجدہ عبادت نہیں ہے، لیٹنا بھی عبادت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کیا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، فرمایا وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اس کی، کھڑے، قیام عبادت،
وقعودن بیٹھے، بیٹھنا عبادت، وعلی جنوبہم پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ کام جو بھی ہو، جب وہ آپ کسی کے لیے کر رہے ہیں اور اس کو معبود کا اعتقاد رکھتے ہوئے، اس کے لیے معبود کا اعتقاد رکھتے ہوئے اس کے لیے کر رہے ہیں تو وہ عبادت ہے۔ آپ نے گلی کے اندر بیٹھے ہوئے ایک فقیر کو 10 روپے دیے، یہ کام آپ نے کیا ہے اس کے لیے، اس کی تعظیم کے لیے، اللہ کی تعظیم کے لیے، اس کو معبود سمجھتے ہوئے، تو آپ کا وہ 10 روپے دینا بھی عبادت۔ ایک بوڑھا آدمی راستے میں کھڑا ہے، روڈ کراس نہیں کر سکتا، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور یہ کام آپ نے کیا ہے اللہ کے لیے، اس کو معبود سمجھتے ہوئے یہ کام آپ نے فقیر کے ساتھ جو کیا، اس کو پکڑ کر، اس بوڑھے آدمی کو پکڑ کر روڈ کراس کرائی ہے، یہ کام بھی آپ کا عبادت بن گیا، کیونکہ یہ کام آپ نے اللہ کو معبود سمجھتے ہوئے اس کی رضا کے لیے جب کیا۔ دنیا کے اندر کوئی بھی فعل، کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل جب آپ اللہ کے لیے کریں گے اور اسے معبود سمجھتے ہوئے کریں گے تو وہ کوئی بھی کام جو ہوگا وہ عبادت بن جائے گا۔ آپ گھروں سے چلے ایک عالم کی زیارت کرنے کے لیے، سفر طے کیا، راستے کی صعوبتیں اٹھائیں، یہ کام آپ نے کس لیے کیا؟ اللہ کے لیے کیا۔ اگر تو کسی کی انسان کی خوشنودی کے لیے تھا تو عبادت نہیں بنا، کیونکہ وہ کام اب اس کا تعلق کس کے ساتھ ہو گیا؟ انسان کے ساتھ ہو۔ اگر یہ کام آپ نے اتنا سفر کیا، سفر کر کے آئے، اب یہ اعتکاف آپ اپنے گھروں میں بھی بیٹھ سکتے، اپنے گاؤں کی مساجد میں بیٹھ سکتے، لیکن اس کے اندر جب یہ اللہ کی رضا کی خاطر ایک عالم کے پاس جانے کی نیت سے آپ نے کیا ہے تو آپ کا وہ عمل، وہ چلنا، وہ سفر کرنا بھی اللہ کی بارگاہ میں عبادت، کیونکہ یہ کام آپ نے اللہ کے لیے کیا اور اللہ کو معبود سمجھتے ہوئے۔ میری اس گفتگو کا بنیادی مقصد جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کپڑا بیچتے ہیں، کریانہ سٹور ہے آپ کا، چینی بیچ رہے ہیں، گھی بیچ رہے ہیں، یقیناً اس کے اندر آپ کا مفاد ہے، لیکن اگر وہاں پر بیٹھے ہوئے اگر وہ اس کام میں آپ اللہ کی رضا اور اس کے لیے کرنا وہ شروع کر دیں تو آپ کا دکان پر بیٹھ کر وہ کام کرنا بھی عبادت بن جائے گا۔ ہر وہ خاص کام جو کسی کے لیے اس کو محبود سمجھتے ہوئے کیا جائے وہ عبادت ہے۔ تو عبادت، معبود چونکہ صرف ایک ہے، اللہ ہے، اور اس کے علاوہ کائنات میں معبود اور کوئی نہیں، تو لہذا عبادت صرف اور صرف کس ذات کے لائق ہوئی؟ اللہ رب العالمین کی ذات کے لائق۔ آپ کا ہر وہ فعل جو آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اس کے لیے کریں گے، وہ آپ کا عبادت بن جائے۔ وہ کھڑا ہونا ہو، وہ بیٹھنا ہو، وہ چلنا ہو، وہ کلام ہو، یہاں تک کہ وہ سونا بھی ہو۔ حدیث مبارکہ میں آپ کو ملے گا نا کہ سونا بھی مومن کا عبادت ہے، مسکرانا بھی عبادت ہے، راستے سے کانٹا اٹھانا بھی آپ کی عبادت ہے، صدقہ نہیں کہا گیا اس کو۔ تو اس لیے عبادت کا کوئی مفہوم تنگ نہیں ہے، ایک اعتبار سے یہ خاص ہے کہ محبود سمجھتے ہوئے کریں گے تو وہ عبادت ہوگی جس کے لیے بھی۔ اب یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کسی پتھر کو، کسی مخلوق کو یا کسی اور چیز کو معبود سمجھتے ہوئے اس کے لیے کوئی کام کریں گے تو یہ چونکہ آپ نے اس کے لیے معبود سمجھ کر کیا ہے تو یہ آپ نے گویا اس کی عبادت کی ہے، اسی وجہ سے یہ شرک ہو جائے گا۔ چونکہ عبادت اللہ کے لیے ہے، معبود برحق کے لیے ہے، اس لیے اگر آپ کسی اور کو جب معبود سمجھ کر اس کے لیے کوئی بھی کام کریں گے وہ شرک ہوگا۔ آپ اس کی تعظیم کریں گے اس کو الہ سمجھتے ہوئے، آپ اس کے ہاتھ چومیں گے اس کو خدا سمجھتے ہوئے،
آپ اس کی بات مانیں گے اس کو خدا اور الہ اور معبود سمجھتے ہوئے، تو یہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں یہ کیا بن جائیں گے؟ شرک بن جائیں گے۔ بندہ کسی کے لیے کوئی بھی کام کرے گا تو وہ انسان کو دار اسلام سے خارج کر دے گا، جب آپ اس کو الہ سمجھتے ہوئے۔ اب یہ چیز آپ کے ذہن میں آ گئی، عبادت کس چیز کا نام ہے؟ کسی کو معبود سمجھتے ہوئے اس کے لیے حد درجہ تعظیم اور تواضع کا نام کیا ہے؟ غایت تذلل، غایت تواضع، غایت تعظیم۔ جب کسی کو آپ الہ سمجھتے ہوئے کرتے ہیں تو وہ عبادت ہے۔ یہ تعریف جو ہے تقریباً امت کے اندر بالاتفاق ہے۔ اب اس کے لیے اس عبادت کے لائق ذات صرف چونکہ ہمارا قطعی یقینی ایمان کہ اللہ کی ذات ہی عبادت کے لائق ہے، وہی معبود ہے، تو اس لیے عبادت کے لائق بھی صرف اور صرف ذات اللہ رب العالمین کی ہوگی۔ یہ پہلا حصہ ہو گیا، آپ کو عبادت کا معنی سمجھا گیا۔ اب کیا کسی انسان کی تعظیم جائز ہے؟ چونکہ عبادت کی تعریف کے اندر بھی تعظیم شامل ہے۔ عبادت بھی در حقیقت ہر درجہ کی ایک تعظیم کا نام ہی عبادت ہے۔ اس چیز کو ملا جلا کر جب دیکھا جاتا ہے تو پھر بعض وہ معمولات جو مخلوق کے ساتھ متعلقہ ہوتے ہیں ان کے متعلق شرک کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے۔ چونکہ جی ہر درجہ تعظیم صرف اللہ کے لیے ہے، تو اس لیے کسی اور کے لیے اس طرح کی تعظیم کو اگر آپ روا رکھیں گے تو وہ شرک ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، وہاں سے ایک لفظ کو وہ کھا جاتے ہیں اور وہ لفظ ہے معبود سمجھتے ہوئے۔ جب بھی آپ چاہے کسی پیغمبر کو اپنا معبود سمجھتے ہوئے اس کے سامنے صرف کھڑے ہو جائیں، اور یہاں یہ بات اور تھوڑی واضح کر کے سمجھ لیں، تعظیم کے اندر صرف سامنے کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جانا کا نام ہی عبادت نہیں ہے۔ عمومی طور پر جب آپ کسی اپنے استاد کے سامنے، کسی آپ اپنے عالم دین کے سامنے، اپنے پیر و مرشد کے سامنے آپ جب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو فوراً کہیں کونے سے آواز نکلتی ہے کہ یہ شرک کرتے ہیں۔ میں ان سے ایک سادہ سی بات پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتلائیے کہ بیٹھنا پھر عبادت ہے کہ نہیں؟ اگر نماز میں قیام جو ہے وہ عبادت ہے تو نماز میں بیٹھنا عبادت ہے؟ پھر کیا کسی عالم دین کے پاس بیٹھنا بھی معاذ اللہ آپ یہ کہیں گے کہ یہ شرک ہے؟ اب نماز کی آپ حالتیں دیکھ لیں، نماز کے اندر ہاتھ باندھنا بھی عبادت، سیدھا کھڑا ہونا بھی عبادت کا حصہ ہے۔ ہوتے ہیں نا سیدھا کھڑا، کہاں پر؟ بولو، رکوع کے بعد جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پر تو آپ نے ہاتھ نہیں باندھے۔ اب رکوع کے بعد کا جو قومہ ہے کیا وہ عبادت ہے کہ نہیں؟ آپ بولیے۔ اگر ہاتھ باندھ کر کسی کے سامنے کھڑا ہونا آپ اس پر شرک کا فتویٰ لگا رہے ہیں، تو جو ہاتھ کھلے کر کے کھڑا ہے تو یہ بھی تو عبادت کا حصہ ہے۔ پھر تو ایک ہی چیز بچتی ہے جی، عبادت کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے، تو پھر آپ اس کو کہیں کہ وہ اپنے ہاتھ جو ہے کہ یا اکڑا کے رکھے یا اپنی پشت پر باندھ لے، یہی ایک صورت آپ کی واپس بنتی۔ ورنہ سیدھا کھڑا ہونا بھی عبادت ہے، نماز کا حصہ ہے۔ ہاتھ باندھنا بھی عبادت ہے، جھکنا بھی عبادت ہے، سجدہ بھی عبادت ہے۔ سیدھا تشہد کے بال بیٹھیں، بلکہ اگر معذور ہے تو وہ ٹانگیں آگے کر کے بھی بیٹھ سکتا ہے نماز کے عالم میں، وہ چوکڑی مار کر بھی بیٹھ سکتا ہے۔ کیا جو آج کل نماز کرسی پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں کیا یہ نماز نہیں ہے؟ تو کیا کسی کے سامنے اب کرسی پر بیٹھنا بھی شرک ہو جائے گا؟ یہ وہ ساری غلط فہمیاں ہیں جو ذہنوں کے اندر ڈال کر اہل سنت سے متنفر کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، عبادت اللہ کے لیے ہے اور صرف تعظیم اللہ کے پیاروں کے لیے ہے۔ اور تعظیم کا عقیدہ یہ اہل سنت نے کہیں اپنی جانب سے گھڑ کر نہیں رکھا، یہ عقیدہ ہمیں اللہ کے قرآن نے دیا ہے۔
کائنات کے رب نے ہمیں دونوں جہتیں سمجھا دی. میرے ساتھ تعلق رکھو عبادت والا, کیونکہ میں تمہارا معبود ہوں, اور میرے محبوب کے ساتھ تعلق رکھو تعظیم والا, کیونکہ وہ میرا نمائندہ خاص ہے, میری طرف سے بھیجا گیا ہے, وہ میرا محبوب ہے. جب وہ میرا معبود ہے, میرا محبوب ہے, میرا نمائندہ خاص ہے, اس لیے اس کے ساتھ جو تمہارا تعلق ہونا چاہیے وہ تعظیم کا ہونا چاہیے. اس لیے ارشاد فرمایا الذین آمنوا بہ, وہ جو میرے نبی پر ایمان لائے. ایمان لانا بھی تو ایک تعظیم ہے. وَعَزَّرُوهُ, میرے نبی کی تعزیر کی, توقیر کی, تعظیم کی. وَنَصَرُوهُ, میرے نبی کے مددگار بنے. میرے نبی جس پیغام کو لے کر آئے اس کے متبع بنے. اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک ھم المفلحون, دونوں جہانوں کی کامیابی ان کا مقدر. دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. اور علماء نے لکھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ نے تعظیم کے لیے اور لفظ بھی استعمال کیے ہیں, اور وہ لفظ تعظیم بھی ہے جو قرآن مجید میں استعمال کیا گیا. فَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, آپ کو نبیوں کے ساتھ معاملہ ہو گیا کہ ان کی تعظیم, ان کے لیے کھڑا ہونا, ان کے لیے بوسہ دینا, یا ان کے متعلقہ چیزوں کے ساتھ محبت کرنا, آپ نے ان پہ شرک کا فتویٰ لگانا شروع کر دیا. کائنات کا رب تو حیوانوں کی تعظیم کرنے کا قرآن میں حکم دے رہا ہے. یہ جو آیہ مبارکہ ہے نا فَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے, اس سے پیچھے پڑھیے آیات مبارکہ پڑھیے, ان کے اندر جن کا ذکر ہے وہ جانور ہیں جو قربانی کے لیے, حج کے لیے ساتھ لے کے جا رہے ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے جو ان کی تعظیم کرے گا اللہ اسے دل کا تقوی نصیب فرمائے گا. اس لیے یہاں قرآن مجید وہ اگلے حصے میں انشاءاللہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اس پہلے کو سمجھ لیں. قرآن مجید فرقان حمید نے دیگر چیزوں کے لیے تعظیم کا حکم دیا ہے, لیکن اپنے محبوب کے لیے جہاں بھی لفظ استعمال فرمایا ہے وہ یا تعزیر کا ہے یا توقیر کا ہے. فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, فرمایا وہ جو میرے نبی کی تعزیر کرتے ہیں, حد درجہ, ایک گویا حد سے نکل کر عزت کرنا, حد سے نکل کر توقیر کرنا. اور علماء نے بیان کیا کہ تعظیم اور توقیر و تعزیر میں فرق یہ ہے, تعظیم بھی ادب کو کہا جاتا ہے, تعزیر بھی ادب کو کہا جاتا ہے, لیکن تعزیر اس ادب کو کہا جاتا ہے جو عام روٹین میں ایک حد سے نکل کر ادب ہوتا ہے. کائنات کا رب ہمیں قرآن میں حکم دے رہا ہے کہ ہر شے کی تعظیم کرو, باپ کی تعظیم کرو. باپ کی تعظیم کا حکم قرآن نے نہیں دیا, وہاں پر منع کر دیا لا تقل لہما اف ولا تنہرہما, خبردار والدین کو اف کا کلمہ نہیں کہنا, انہیں جھڑکنا نہیں ہے. یہ ہر درجہ یہ تعظیم ہے جو ماں باپ کے متعلق ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے وہ صفا اور مروہ, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, فرمایا یہ جو دو پہاڑیاں ہیں ان کو ہم نے اپنی نشانی بنا دیا ہے, صفا اور مروہ. اور آپ سارے جانتے ہیں صفا اور مروہ کی عظمت کیوں ہے, پتہ ہے نا کہ حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا وہاں پر دوڑ لگائی تھی. کس کے لیے؟ وہ اس وقت حج یا عمرہ کے لیے نہیں دوڑ تھی, وہ حج اور عمرہ تو ہمارے لیے بنا ہے. ان کی وہ دوڑ پانی اور ضرورت زندگی کی تلاش میں تھی. لیکن چونکہ حضرت ہاجرہ کا مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت ہاجرہ کا وہاں ٹھہرنا, حضرت ابراہیم کا وہاں پر چھوڑنا محض اللہ کی رضا کے لیے تھا. جب وہ اللہ کی رضا کے لیے وہاں پر چھوڑا گیا تھا تو اب وہ تلاش پانی کی کر رہی ہیں, اور اللہ ان کی پانی کی تلاش کو بھی عبادت بنا رہا ہے. اب
اب صفا اور مروہ کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ نشانیاں ہیں اللہ کی، اور ان کی نسبت ہے حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے قدموں کے ساتھ۔ اللہ معاذ اللہ ظاہری وجود سے کیا ہے؟ پاک ہے، ظاہری جسم سے پاک ہے۔ ہمارے ہاں تو نشانی یہ ہے نا کہ پیر صاحب کی نشانی یہ ہوگی، یہ اس جگہ پر آئے یہاں بیٹھے تو یہ ان کی نشانی بن گئی، یہ رومال انہوں نے پکڑ کر اپنے ہاتھ سے دیا تو یہ جی ان کی نشانی ہے، ایک کاغذ مجھے پکڑا دیا یہ ان کی نشانی ہے، یہ ٹوپی انہوں نے مجھے دی یہ ان کی نشانی ہے۔ یہ ساری نشانیاں انسانوں کے ساتھ، اللہ ظاہری جسم سے پاک ہے۔ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ یا تو اللہ معاذ اللہ کہیں بیٹھا ہوتا تو کہا جاتا یہ جگہ اللہ کی نشانی ہے، وہ اس سے اونچا بولو، وہ اللہ اس سے پاک۔ اللہ کہیں چلا ہوتا، اللہ نے کوئی چیز خود رکھی ہوتی، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو پھر وہ نشانیاں کیسے ہیں؟ آپ سوچتے جائیے قرآن و حدیث اور اسلام میں غور و فکر کرتے جائیے، ایک ہی نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا کہ جن چیزوں کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہوا ہے اللہ نے ان کو اپنی نشانیاں بنایا ہے، اور ان کی تعظیم کو اللہ نے دل کا تقوی قرار دیا ہے۔ اب آپ مجھے بتلائیے اور سادہ انداز میں بتلائیے، اگر ایک پہاڑی کا تعلق ولیہ کے قدموں سے ہو، کس سے؟ ولیہ، حضرت وہ نبیہ نہیں ہے، ولیہ کے قدموں سے ہو۔ ہمیں تو رولا ڈالا گیا نا کہ جا کر قبر کی آپ تعظیم کر رہے ہیں، فلاں بزرگ کا آپ اتنا احترام کر رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں یہ کہ حضرت ہاجرہ کون ہے؟ اللہ کی نبیہ نہیں، ولیہ ہیں، اور جہاں وہ چلی ہیں آئی گئی ہیں اللہ نے ان کے قدم والی جگہ کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا، اور فرمایا جو ان کے قدموں کے نشان کی تعظیم کرے گا وہ مشرک نہیں بنے گا، وہ فاسق نہیں بنے گا، وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ فرمایا جو ان کے قدموں کے نشان کی تعظیم کرے گا میں کائنات کا رب اعلان کر رہا ہوں میں اسے دل کا تقویٰ عطا فرما دوں گا۔ دوسرا دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس کے اندر میری کھلی نشانیاں ہیں اس گھر کے اندر، اور ان میں سے ایک ہے مقام ابراہیم۔ آپ جانتے ہیں مقام ابراہیم کیا ہے؟ حرم کعبہ کے اندر کعبہ شریف کے ساتھ وہ ایک پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے، جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے تعمیر کعبہ فرمائی تھی۔ وہ ایک پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم کے قدم کا نشان ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ میری نشانی ہے، اور اپنی نشانیوں کے متعلق وہ یہ بیان کرتا ہے کہ جو میری نشانیوں کی تعظیم کرے گا میں اسے دل کا تقویٰ عطا فرماؤں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں اہل اللہ کے قدم لگتے ہیں، تھوڑی گل سمجھ گا، اے جی چلا گاہ ہے بابا فرید دی، سمجھ رہے ہو گل؟ اتنے جی جیڑا جاسی لہذا یہ گمراہ ہو سی، یہ شرک ہے۔ نہیں میرا بھائی، جہاں اللہ کا ولی بیٹھتا ہے، ڈیرا ڈالتا ہے، جہاں اس کا قدم لگتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ اللہ ان کے قدموں کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزوں کو خود اپنی نشانیاں قرار دے رہا ہے، اور ان کی تعظیم کو اللہ منع نہیں کر رہا یا ان کی تعظیم کو گمراہی نہیں قرار دے رہا۔ اللہ ان کی تعظیم کو فرمایا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ فرماتا ہے اور بہت سارے تمہارے معمولات ہیں جو عبادت بنتی ہیں، لیکن یہ والا وہ عمل ہے کہ جب تم اس کو کرو گے تو میں تمہیں دل کا تقویٰ عطا فرماؤں۔ اب دیکھ لیجئے ہمارا اولیاء اللہ کے ساتھ تعلق تعظیم کا تعلق ہے۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں اور برملا کہہ رہا ہوں، آج بھی کوئی کسی آستانے پر کسی ولی کے دربار پر اس کو خدا سمجھتے ہوئے صرف گھر سے قدم بھی اٹھا کے چلتا ہے، ادھر جانا تو دور کی بات ہے، وہاں حاضری تو بڑی دور کی بات ہے۔ میں برملا کہہ رہا ہوں اگر وہ گھر سے صرف ارادہ کرتا ہے یا گھر میں سوچ ہی لیتا ہے اس کو الہ سمجھتا ہے،
معبود سمجھتے ہوئے اس کے متعلق سوچتا ہے، قدم بھی اٹھاتا ہے، تو شرک ہے۔ لیکن اس سے بھی تو بڑا کوئی ظلم نہیں۔ اہل ایمان میں سے کون سا ایک بندہ مجھے دکھاؤ جو کسی ولی کے پاس اس کو خدا سمجھ کر جاتا ہے، جو پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں مدینۃ المنورہ میں انہیں الہ سمجھ کر جاتا ہے، یا جو مدینۃ المنورہ کے اندر حضور کی طرف کھڑے ہو کر، حضور کے روضہ انور کی طرف کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو۔ کون سا وہ ایک مسلمان ہے کلمہ پڑھنے والا جو حضور کی طرف ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے اور حضور کو الہ سمجھ کے کھڑا ہے؟ وہاں لال رومال والے آپ کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے شرک ہے، شرک ہے، ادھر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا، اور بڑی سختیاں وہاں پر وہ آپ کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو آپ نبی کی ذات کے لیے کھڑا ہونا، خدا کی عزت کی قسم، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مجموعی سنت ہے، ایک فرد کی نہیں، مجموعی سنت ہے۔ حضور گھر سے نکلتے تو صحابہ کھڑے ہو جاتے، اور ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے حضور جب مجلس سے فارغ ہوتے صحابہ پھر کھڑے ہوتے، اور اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں سے کسی کے گھر میں داخل نہ ہو جاتے، یعنی جب تک حضور نظر آتے رہتے تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے رہتے۔ اور ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، خود نبی رحمت، بلکہ یہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، کتنے میں سواری پر سوار ہو کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار میں سے تھے وہ تشریف لا رہے تھے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو حکم دیتے ہوئے فرمایا قوموا، کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار کے لیے۔ اپنے سردار مؤسس شخص کے لیے کھڑا ہو جانا، یا کسی وہ مجلس میں آتا ہے تو کھڑا ہو جانا، یہ کوئی گناہ والا کام نہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اور حضور کے صحابہ اسی تعظیم کے معاملے میں، یہ تعظیم بالقیام ہے، کھڑے ہو کر کسی کی تعظیم ہے۔ اسی طرح تعظیم کے اندر ایک یہ بھی چیز ہے کہ کسی کے ساتھ متعلقہ چیز کو حد درجہ اس کے لیے ادب کا خیال کرنا، اور صحابہ کرام نے حضور کے ساتھ وہ بھی کیا ہے۔ بخاری شریف کی وہ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کہ وہ مکہ والوں کی طرف سے نمائندہ بن کر آئے صلح حدیبیہ کے موقع پر، وہاں رہے، معمولات کو دیکھا، جب واپس پلٹ کر گئے تو انہوں نے کہا کہ عروہ کیا دیکھا، کیا پایا؟ انہوں نے کہا ان سے جنگ نہ کرنا، تم مسلمانوں سے جنگ نہیں کر سکتے۔ عروہ کیوں کہتا ہے؟ کہا میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں کو دیکھا ہے، لیکن جو تعظیم اصحاب محمد کی کرتے ہیں وہ تعظیم میں نے کائنات میں کہیں نہیں دیکھی، اور اس تعظیم کے اندر کی چیزیں دیکھیے۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی وضو کرتے ہیں تو وہ وضو کے قطرات کو، پانی کے قطرات کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر اپنے جسموں پہ مل لیا کرتے ہیں۔ عمومی لوگوں کے متعلق علماء فرماتے ہیں اگرچہ وضو کا مستعمل پانی ناپاک نہیں ہوتا، طاہر ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر حدث شامل ہو جاتا ہے، اس لیے منع کیا گیا کہ آپ اپنے ہاتھ جو ہے وہ مسجد کے اندر ان کو وضو کے پانی کے قطرات کو مسجد کے اندر پھینک، حتی المقدور بچنا چاہیے ان سے، اگرچہ ناپاک نہیں ہے، لیکن صحابہ کا معمول دیکھیے، جس پانی سے اللہ کا رسول وضو فرماتا ہے اس کو وہ زمین پہ نہیں جانے دیتے، اپنے ہاتھوں پہ لے کر اپنے جسم پہ ملتے ہیں۔ پھر کہتا ہے کہ عروہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بال کٹواتے ہیں تو صحابہ ایک ایک بال کی طرف یوں لپکتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک بال کی خاطر آپس میں جنگ کرنے لگ جائیں۔ یہ تعظیم نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کیا ہے۔ اور جو آخری جملہ ہے نا وہ بڑا ہی قابل غور ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی نخامہ پھینکتے ہیں
مبارک پھینکتے ہیں، صحابہ اس کو بھی زمین کی طرف نہیں جانے دیتے، اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے چہروں پہ مال لیا کرتے۔ آج کا امتی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حد تک وہاں تعظیم کو پہنچ بھلا کیسے سکتا ہے؟ صحابہ نے یہ تعظیم کر کے دکھائی۔ اور ابو داؤد شریف کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اہل یہود میں سے کچھ لوگ آئے، حضور سے سوال و جواب کیے۔ حضور نے ان کے جب سوالات کے جواب دیے تو وہ ایمان لائے۔ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے جو انہوں نے کام کیا وہ انہوں نے حضور کے ہاتھوں کو چوما، رسول اللہ کے پاؤں کو چوما۔ اب بعض گڑبڑ والے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کام پھر یہودیوں کا ہوگا نا، مسلمانوں کا تو نہ ہوا۔ لیکن آپ کو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ وہ کام کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ رسول اللہ کے ساتھ۔ اور نبی کی یہ ڈیوٹی اور ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے سامنے کوئی بھی ممنوع یا ناجائز کام کیا جائے تو اللہ کا پیغمبر کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ اس سے منع کرے۔ اگر اللہ کا پیغمبر غلط کام سے منع نہیں کرتا تو گویا اس نے اپنی ڈیوٹی کے اندر کوتاہی کی ہے۔ اسی لیے حدیث کی تعریف کے اندر کہ جو کام حضور کے سامنے کیا گیا ہو اور حضور نے اس سے منع نہ کیا ہو تو وہ بھی میرے نبی کی سنت بن جاتی ہے۔ اب انہوں نے ایمان لانے کے بعد حضور کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، حضور کے قدموں کو بوسہ دیا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمل ہوا، حضور نے منع نہیں کیا تو یہ نبی کی سنت بن گئی۔ اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی اگر اپنے شیخ کا، کوئی اپنے پیر کا، کوئی اپنے استاد کا، کوئی اپنے باپ کا، کوئی کسی عالم دین کا اگر ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے تو یہ وہ تعظیم نہیں جو شرک بنتی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق عین سنت بنتی ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ تو لہٰذا تعظیم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے ہے، آپ کے توسل سے حضور کی امت کے اولیاء کے لیے، آپ کے توسل سے حضور کی امت کے صلحاء کے لیے ہے، علماء کے لیے ہے، والدین کے لیے ہے۔ یہ ساری کی ساری دین اسلام پورا کا پورا تعظیم پر مبنی دین ہے۔ تو اس لیے یہ فرق بنیادی طور پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ عبادت اس لمحے بنے گی اور شرک بن جائے گی جس لمحے آپ کسی کو الہ سمجھ کر، خدا سمجھ کر، معبود سمجھ کر اس کی تعظیم کریں گے تو یہ شرک ہوگا، یہ عبادت بن جائے گی۔ اگر آپ اس کو خدا کا بندہ سمجھتے ہوئے خدا کے بندوں کے ساتھ تعلق کی وجہ سے کسی کی تعظیم کر رہے ہیں تو یہ غلط نہیں، بلکہ یہ قرآن و حدیث کے احکامات کے عین مطابق ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ یہ اللہ کے قرآن کا حکم ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ بنیادی چیزیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس حوالے سے آپ کے ذہن